الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب من استوهب من أصحابه شيئا، یہ باب ہے جس نے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز بطور تحفہ خود طلب کر لی۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضربوا لی معکم سہما، تم اپنے ساتھ میرے لیے بھی حصہ بناؤ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابن ابی مریم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو غسان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو حازم نے سہل رضی اللہ عنہ سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسل الی امرأۃ من المہاجرین، مہاجرین کی عورتوں میں سے ایک کی طرف پیغام بھیجا، وکان لہا غلام النجار، اور اس کا ایک ترخان غلام تھا، قال لہا مری عبدکی فلیعمل لنا اعواد المنبر، اپنے غلام کو حکم دے وہ ہمارے لیے ممبر کی لکڑیاں جوڑے، ممبر تیار کرے۔ فامرت عبدہا، اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، فذهب فقطع من الطرفا، وہ گیا اور اس نے جھاؤ کے درخت میں سے کچھ لکڑیاں کاٹیں، فصنع له منبرا، اس نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا۔ فلما قضاہ ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد قضاہ، جب اس نے پورا بنا دیا تو اس نے ممبر آپ کی طرف بھیجا کہ یہ لیں اس نے بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلی بہ الیہ، اس کو میری طرف بھیج دو۔ فجاؤ بہ، پس وہ اس کو لے آئے، فاحتملہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ حیث ترون، آپ نے اس کو وہاں رکھا جہاں پر اب تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ تحفہ اور ہبہ تو وہ ہوتا ہے جو بندہ کسی کو کوئی بذات خود دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، لیکن تحفے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز مجھے تحفہ دو۔ بعض جگہ پر انسان کی دوستی، اس کے تعلقات اور حیا کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز طلب کرنے میں سمجھتا ہے کہ یہ بھی محبت کی ایک قسم ہے، اس میں اس پر بوجھ نہیں آئے گا بلکہ وہ خوشی محسوس کرے گا۔ بعض جگہیں ہر انسان کی ایسی ہوتی ہیں، وہ خود کہہ دیتا ہے یار یہ چیز بھیجو، دوسرا خوش ہوتا ہے اس بات پہ، کہتا ہے ٹھیک ہے بھیجتا ہوں۔ تو بعض دفعہ تو تحفہ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ تحفہ خود طلب بھی کر لیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو واقعات امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ وہ ایک سفر پہ نکلے، قافلہ کے امیر تھے، تو راستے کے اندر کسی بستی میں اترے، بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ، ہم تمہارے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ضیافت تمہاری نہیں کریں گے، انکار کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی قبیلہ کے سردار کو بچھو نے یا کسی چیز نے ڈس لیا، ان میں لڑکی ایک ان کی آئی بھاگی کہ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس طرح قبیلے کے سردار کو ڈس لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دم کروں گا لیکن 40 بکریاں لوں گا۔ یہ شرط لگائی کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اگر وہ مہمان نوازی کرتے تو ابو سعید خدری ان سے یوں شرط بھی نہ لگاتے۔ کہا اچھا تم نے مہمان نوازی نہیں کی، اب میں 40 بکریاں لے کے دم کروں گا۔ تو جب دم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، 40 بکریاں لیں۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ کچھ صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہو گیا کہ تم نے اللہ کی آیتیں پڑھنے کے بدلے میں بکریاں لیں، دم کرنے کے بدلے میں بکریاں لیں، پتہ نہیں ہے ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو اس میں سے اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہ کر دیں۔ معاملہ آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کچھ نہیں، لو تم اس میں سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ناحق ایسا کر کے لیتے ہیں، ایک اور روایت کے اندر لفظ ہیں کسی اور روایت میں، لیکن وہ بھی مسئلہ دم کا تھا
کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناحق لوگوں سے لیتے ہیں، تم نے حق کلام پڑھ کے لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے یہ بھی کہا کہ اضربوا لی معکم سہما، اپنے ساتھ میرا بھی حصہ بناؤ، یعنی ان کو یقین ہو جائے کہ یہ مال واقعی پاک ہے، اسی لیے آپ نے کہا میرا بھی حصہ ڈالو اس میں، یعنی مجھے بھی دو اس میں سے۔ تو وہ 40 بکریاں تھیں، انہوں نے آپس میں بانٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی دیا۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے خود مانگ لیا کہ بھئی مجھے بھی تحفہ دو، جائز ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک خاتون تھی، اس کا غلام تھا، وہ ترخان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہمیں مسجد میں ممبر کی ضرورت ہے، اپنے اس ترخان سے کہو کہ مسجد کے اندر ایک ممبر بنا کے دے۔ وہ گیا، اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑیاں کاٹی، اس کا ممبر بنایا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو عورت نے پیغام بھیجا، آپ نے کہا بھیج دو، اس نے بھیجا، آپ اٹھا کر آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، پھر آپ نے اس کو وہاں پہ رکھ دیا جہاں پہ صحابہ کرام تابعین کو کہہ رہے تھے کہ جہاں پر تم اب دیکھ رہے ہو نا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ اپنے بڑئی سے کہو کہ میرے لیے لکڑیاں تیار کرے، ممبر تیار کرے۔ معلوم ہوا کہ جس پر اعتماد ہو، تعلق ہو، وہاں پر بندہ خود کوئی چیز طلب بھی کر سکتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے دوست او صدیقکم، جہاں پر اسلام نے کہا نا کہ جن کے گھروں سے تم بغیر اجازت کے بھی کھا سکتے ہو، ان میں تایوں کے گھر ہیں، چچوں کے گھر ہیں، ماموں کے گھر ہیں، خالاؤں کے گھر ہیں۔ قرآن نے کافی گھر بیان کرنے کے بعد آخر پہ فرمایا او صدیقکم، تمہارا جو دوست ہے اس کے گھر پہ بھی تم بغیر اجازت لیے کھا سکتے ہو۔ لیکن یہ دوستی کی نوعیت خود بتلا دیتی ہے کہ دوستی کیسی ہے۔ بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں بلا تکلف جو مرضی بوجھ ان پر ڈال دے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت سے کہا، اس نے فخر اور خوشی سے یہ کام کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ تو آپ نے اس ممبر کو خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ کسی کو کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے یہ چیز تیار کر کے دو، اگرچہ یہ ان کا مطالبہ اپنے لیے نہیں تھا مسجد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لیکن آپ نے مطالبہ تو کیا نا۔ تو اس سے معلوم ہوا، امام بخاری نے جو باب باندھا کہ اپنے ساتھیوں سے کوئی تحفہ بھی خود طلب کیا جا سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز لا کر دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2569۔